اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جری صحابی تھے اور بہت زیادہ شجاعت اور بہادری سے اللہ نے نوازا ہوا تھا۔ کفار جو ہے وہ آپ کے نام سے بھی ڈرتے تھے، کانپتے تھے، لرزتے تھے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام سے پہلے مخالفت بھی بہت کی انہوں نے، اسلام کی یعنی مخالف بھی بہت سخت تھے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کفار کا یہ مشورہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، تو اس کے لیے یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکلے تھے۔ تو آپ یعنی کفر میں بھی بہت سخت تھے، لیکن جب آپ اسلام لائے، اسلام اور یہی آپ کا جو واقعہ تھا، جو آپ قتل کے لیے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، تو یہی پھر ان کی اسلام لانے کا بھی ذریعہ بنا تھا۔ اور جب آپ اسلام لے کے آئے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مجلس میں، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جذبات وہ یعنی اجاگر ہوئے، اور آپ نے صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا عمر کے اسلام لانے پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خود دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمرین، یا اللہ اسلام کو دو عمروں کے ساتھ عزت عطا فرما۔ ابو جہل کا نام عمر تھا اور عمر ابن خطاب کا نام عمر تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اس لیے کہ یہ دونوں طاقت میں اور قوت میں، شجاعت کے اندر دونوں ایک مثال تھے، اپنی مثال آتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور پھر اسلام لانے کے بعد آپ نے وہ کام کیے اسلام کے لیے اور وہ قربانیاں دی جو یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے بہت کم صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ایسی شجاعت اور بہادری سے کام کیا ہو۔ لیکن جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، چونکہ کفار میں تو یہ دم نہیں تھا کہ سامنے آ کر آپ کو وہ شہید کرتے، تو آپ صبح کی نماز کے لیے جب نکلے تو نماز پڑھانے کے لیے آپ نے نیت باندھی، نماز یعنی شروع ہو چکی تھی، اللہ اکبر تکبیر آپ نے کہی، تو ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نامی، اس غلام نے یعنی دو دھاری دار اس کے پاس خنجر تھا اور زہر آلود خنجر تھا، جس سے اس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر وار کیا، اور پھر جب بھاگا تو اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو صف میں کھڑے تھے ان پر بھی وار کیا، بہت سے صحابہ اس کی وار سے شہید بھی ہوئے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ نماز عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل کی، صحابہ کے پیچھے دور تک صفیں تھی، تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پتہ نہ چلا، وہ اتنا وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ اکبر تو عمر ابن خطاب نے کہی، لیکن آگے قرأت کسی اور صحابہ نے کی۔ تو بہرحال بیہوش ہو گئے تھے، گر گئے تھے، آپ کو اٹھا کر جب گھر میں لائے، آپ جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ مجھ پر وار کس نے کیا، تو فرمایا گیا کہ ایک مجوسی کافر غلام ابو لؤلؤ فیروز نامی نے آپ پر وار کیا۔ تو اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے اللہ کا کہ مجھے شہادت کا وہ اعزاز، جام شہادت وہ مجھے مل گیا ہے، کیونکہ کافر کے ہاتھ سے اگر قتل ہو جائے تو شہادت ہوتی ہے، تو آپ نے اللہ کا اس پر شکر ادا کیا۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا زمانہ خلافت اور پھر آپ نے خلافت میں جو زندگی گزاری، کیا عادت تھی، کیسی قسم کرسی کی عادت تھی آپ کی، اور کیسی کامیاب خلافت تھی آپ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو عمر ابن خطاب جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔